اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہے۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ آیت نمبر 47 سے لے کے آیت نمبر 50 تک ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تفسیر بتانے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کے بیٹو۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمت یاد، میری نعمت، التی، اور جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کو، شیئا ولا یقبل، کچھ بھی اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل ولا ہم، کوئی بدلہ اور نہ وہ، ینصرون، مدد ہی کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء، سخت ترین، العذاب، عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں، بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ،
اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیات میں اور ان سے اگلے 4 رکوع میں بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات اور ان کی احسان فراموشی کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد رسالت کے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان پر کیے گئے چند احسانات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، لیکن جن احسانات کا تذکرہ کیا ہے وہ ان پر نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے، اس سے ان کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ان کے بڑوں پر کیے جانے والے احسانات یاد دلا کر انہیں واعظ کیا ہے، اور یہ کہ یہ لوگ بھی اپنے بڑوں کی بری عادات میں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے برے کرتوتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہ لانا، کتاب اللہ میں تحریف کرنا، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، جادو کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل قیامت تک آنے والی تمام امتوں سے افضل ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے وجود سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک کے تمام گروہوں اور فرقوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور بنی اسرائیل نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی مخالفت کی، تو یہ اعزاز ان سے چھین کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی ہے، انتم تتمون سبعین امۃ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ بنی اسرائیل نہ صرف اس اعزاز سے محروم ہو چکے ہیں بلکہ اپنی سرکشی اور مخالفت حق کی وجہ سے مغضوب علیہم، غضب الہی کا شکار لوگ، اور والضالین، گمراہ لوگ جیسے برے القابات سے بھی نوازے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ اور راہ راست سے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خام خیالوں میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صالحین اور زاہد لوگوں سے نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا ان بزرگوں کے صدقے ہماری بخشش کر دی جائے گی چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلانے کے ساتھ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ ان کا انبیاء کی اولاد سے ہونا اور ان کا سفارش کرنا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں کسی سے جان چھڑانے کی جو رائج صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی صورت وہاں ممکن نہیں ہوگی۔
عام طور پر کسی سے چھٹکارا پانے کی 4 ہی صورتیں ہوتی ہیں معزز سامعین۔ ایک یہ کہ مخالف کا جو لازمی حق آپ کے ذمے ہے اسے ادا کر کے جان چھڑا لی جائے۔ یہ ممکن نہ ہو تو کسی کی سفارش ڈھونڈی جاتی ہے۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو تاوان یا فدیہ دے کر جان بخشی کرانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو اپنے حواریوں اور حمایتوں کو جمع کر کے بزور پرخاش نجات کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہوگی۔ جب وہاں ایسی کسی صورت کا امکان ہی نہیں ہوگا تو تمہارا ان بزرگوں سے سفارش کی امید رکھنا فضول ہے، اور پھر سفارش تو صرف اسی کی مقبول ہے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایسی سفارش پر اعتماد کرنا مشکل ہے، مثلا یہ کہ سفارش وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اتنی ہی کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، یا صرف اسی گناہ کے لیے سفارش کر سکے گا جس کا اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں سفارش کرنا منظور اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ فرعون نے ایک خواب میں دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس کی یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ تھی، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے ہی رہا اور فرعون کے سر پر چڑھ کر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے منہ پر جوت مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اس کے گھر میں ہوئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بنی اسرائیل پر بیتے ہوئے تاریخی واقعات چونکہ بہت مشہور اور زبان زدے خاص و عام تھے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا تھا، جیسا کہ ان آیات میں ذکر ہے، اور کچھ کا ذکر آنے والی آیات میں کروں گی۔ یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چند بڑے انعامات کا ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا اور بڑا انعام یہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو فرعون کے اندھے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے ان کو محکوم اور غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون اور آل فرعون کی خدمت بجا لاتے اور دن رات اذیت اور مشقت کی زندگی بسر کرتے۔ بنی اسرائیل خاصی بڑی تعداد میں مصر میں مقیم تھے۔ فرعون اور آل فرعون ان کی کثرت تعداد سے ویسے ہی خائف رہتے تھے۔ اوپر سے جب انہوں نے بنی اسرائیل کی زبانی یہ حکایات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا جن سے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا ہوگا، تو ان کا غیظ و غضب مزید بھڑک اٹھا۔ بنی اسرائیل کو کمزور کرنے اور ان کے غلبے کی راہیں مسدود کرنے کے لیے فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد سے ان کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، تاہم بچیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ یوں بنی اسرائیل بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نجات دہندہ کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا فرمایا۔ فرعون اور اس کی بیوی کے ہاتھوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ آل فرعون کو بنی اسرائیل کے مفرور ہونے کا علم ہوا تو وہ بھی تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کے پاس تھے کہ آل فرعون نے انہیں جا لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی بحیرہ قلزم پر اپنا عصا مارا تو وہ دونوں طرف پہاڑ جیسی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آرام سے بحفاظت وہاں سے گزر گئے۔ بنی اسرائیل کو دریا میں سے گزرتا دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی
پیدل اور سوار دریا میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی درمیان ہی میں تھے کہ پانی کی کھڑی دیواریں آنن فانن آپس میں مل گئیں اور دریا کا پانی حسب سابق رواں ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو کر رہ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ فرعون کے تسلط سے آزادی دلوائی اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دی، بلکہ ان کے بدترین دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق آب کر کے ان کے دل کو تسکین بھی بخشی۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے معزز سامعین کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور متعدد احسانات اور انعامات اس کا شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج بھی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی دی گئی نعمتوں کو اس کے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اس کے استعمال کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی من پسند راستوں کی طرف اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو وہ ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں انسان سے چھین کر کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے جہاں پہ اس کی قدر دانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور امت محمدیہ کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور تمام انسانوں کو یقیناً ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم، اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا کچھ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہی فرمان ہے کہ اس نے ہر دنیا میں آنے والے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا، اور دونوں چیزیں اس میں الہام کی، جس کا ذکر سورۃ شمس پارہ نمبر 30 میں آتا ہے کہ ہم نے بدی اور نیکی دونوں کو الہام کیا۔ اب انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی، اور اپنی بے شمار جو نشانیاں چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی، انہیں سمجھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کریں کہ وہ خوش ہو جائے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے، نہ کہ وہ ہم سے ناراض ہو کے ہماری دی گئی نعمتوں کو ہم سے چھین کر کسی اور امت کے یا کسی اور شخص کے یا کسی اور جماعت کے حوالے کر دے اور ہم پر اسے مسلط کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی مکمل اطاعت و فرما برداری، اس کے احکام کی بجاوری اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کر کے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے متعلق بارگاہ الہی میں جواب دہ ہوگا، اس لیے مکمل سوچ بچار کے بعد کوئی کام کرنا چاہیے اور اچھی طرح تسلی کر لینی چاہیے کہ وہ کام اللہ اور اس کے رسول کا فرمودہ ہے یا کسی اور کے کہنے پر وہ اس پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ غلط عمل کی انسان کو سزا بھگتنا پڑے گی اور کوئی اسے بچا نہیں سکے گا، نہ اس کی سفارش کرے گا اور نہ کوئی اس کی طرف سے لڑائی جھگڑے کی جسارت کر سکے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے لے کر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی تھی، جسے انہوں نے اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر کے گوا دیا۔ پھر یہ فضیلت اور عظمت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ اس میں اس امر پر بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کسی نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان کا التزام نہ کیا تو وہ اس اعزاز سے محروم کر دیے گئے، اور اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا لحاظ نہ رکھا تو یہ بھی اس فضیلت سے محروم کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے، جیسا کہ آج کل ان کی اکثریت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے بہترین امت کی بجائے بری امت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، وہ جسے بھی کسی آزمائش سے دوچار کرے اسے صبر و تحمل اور نماز پڑھنی چاہیے اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر دی گئی آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم انسان نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی قضاء و قدر پر اعتراض اور تنقید کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اہل کتاب جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک ان کا سابقہ انبیاء و کتب پر ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اگر وہ رسالت محمدی پر ایمان لائے بغیر مر گئے
تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ وہاں سے ان کی مدد کرتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے بحر قلزم میں خشک راستہ بنا دیا، اس لیے ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہر حال میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، وہ کبھی آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لوگوں پر بڑے بڑے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ان میں اپنے انبیاء و رسل اور کتابیں بھیجیں تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور رائے حق کی معرفت حاصل کریں اور دنیا و آخرت دونوں جہان کی وسعتیں سمیٹیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما